حفاظت کرنا ہے جاؤ بارڈر پہ جاؤ حفاظت کرو. جس کا کام ہندوستان، بھارت، اسرائیل، امریکہ کے ایجنڈوں کی سرکوبی کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف یا کسی بھی جماعت کے، چاہے پیپلز پارٹی ہو، نو کسی بھی جماعت کے ورکرز کے پیچھے مت جاؤ. میں رسپونڈ کرنا چاہوں. پاکستان کے دشمنوں کی سرکوبی کرو، ہمیں ہمارا کام کرنے دو. جناب اسپیکر صاحب، آخر میں ختم کرنے سے پہلے جس طرح 9 اپریل کی رات کھڑا تھا، میں نے کوئی معیوب بات نہیں کی تھی، میں نے آپ میں سے کسی کی بھی تکریم نہیں کی تھی. مجھے نعرے سننے پڑے، آج بھی مجھے اپنے لیڈر کے بارے میں ایک گالی سننی پڑی ہے. پرسوں آپ نے بھی سنی، اس پہ ہمارے لیڈر نے کل معذرت کہا، اپوزیشن لیڈر نے معذرت کی، میں آج بھی معذرت کرتا ہوں. سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن مریم نواز شریف ہمارے لیے بہن کی طرح ہے. لیکن آپ سے سوال ہے اسپیکر صاحب، سیاست کا یہ انجام ہوگا، پاکستان کی سیاست کا یہ انجام ہوگا جب دشمن اس وقت ہر طرح سے ہمیں تباہ کرنے کے درپے ہے. اس وقت ضرورت ہے کہ قوم اور فوج یکجان دو قالب ہو. اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ مل کے پاکستان کو بچائیں. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ رات کے اندھیرے میں بجلیاں بند کی گئی، رات کے اندھیرے نقاب پوش ہے، کالی گاڑیوں میں، کالے شیشوں میں آپ ہی کے بھائیوں کو اٹھا کے لے گئے. کیا بات ہے، کیا مذاق ہے؟ اسپیکر صاحب، تشریف رکھیے. میری آپ سے سربستہ درخواست ہے، آخری 10-15 سیکنڈ، میری آپ سے سربستہ درخواست ہے، یہ کرسی اپنا کردار ادا کرے. کل آپ کے کولیگز، آپ کے بھائیوں کو یہاں سے اٹھایا گیا پارلیمنٹ کے باہر سے. گوہر صاحب چیئرمین تحریک انصاف، آپ سب کو پتہ ہے، شریف آدمی، لیگل آدمی، جورسٹ ہے، اور اس کے ساتھ آپ ہی کا ایک بھائی شیر افضل خان مروت اور ایک ہمارے بڑے وکیل شعیب شاہین صاحب. ان سب کو لیکن پارلیمنٹ کے سامنے سے زبیر صاحب وزیرستان سے ہے، پتہ نہیں کتنے قربانیاں دے کے آیا ہوگا، ان سب کو پارلیمنٹ کے سامنے سے اٹھا کے لے گئے. تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن جو رات یہاں سے اٹھا کے لے گئے ہیں، اگر جناح ہاؤس پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ تھا، جو کہ ہے، آپ انویسٹیگیٹ کرو. 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنائے شہباز شریف صاحب. لیکن کیا پارلیمنٹ پہ حملہ پاکستان پہ حملہ نہیں؟ کیا پارلیمنٹ پہ حملہ آئین پہ حملہ نہیں؟ کیا پارلیمنٹ پہ حملہ 25 کروڑ عوام کے اسپریشنز پہ حملہ نہیں؟ آئین پاکستان کا پریمبل ہم سب کو پابند کرتا ہے کہ ان 100 ناموں کے نیچے اللہ نے جو اختیارات تفویض کی ہیں 25 کروڑ عوام کو، ہم ان کے امین ہیں. کل اس امانت میں خیانت ہوئی ہے اسپیکر صاحب، کل اس امانت میں خیانت ہوئی ہے. عمران خان اڈیالہ میں بیٹھ کے 25 کروڑ کی جنگ لڑ رہا ہے، قیمت چکا رہا ہے امریکہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونے کی. تشریف رکھیں. جی پلیز وائنڈ اپ کیجئے. آپ سے استدعا ہے، عمران خان تو جیل میں، پاکستان کی سوورنٹی پہ کھڑے ہونے کا سٹینڈ کی قیمت چکا رہا ہے، ایبسولوٹلی ناٹ کی. اسرائیل کو نہ ماننے کی قیمت چکا رہا ہے. حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ امریکہ میں جا کے سٹینڈ لینے کی قیمت چکا رہا ہے. لیکن آج پارلیمنٹ اپنی ڈیوٹی خود کرے. آج پارلیمنٹ کھڑی ہو اور پوچھے وہ نقاب پوش کون تھے، وہ نامعلوم کون تھے جنہوں نے رات پاکستان کی جمہوریت پہ حملہ کیا. پاکستان کل رات جو اس جمہوریت کے ساتھ ہوا ہے، جو اس پارلیمان کے ساتھ ہوا ہے، جناب اسپیکر صاحب، ہم اسرائیل میں نہیں پاکستان میں ہیں. آپ کے کولیگز صاحبزادہ صاحب، شفقت بھائی، عامر ڈوگر صاحب، شیخ وقاص صاحب، مولانا نسیم صاحب، انہوں نے اس پارلیمنٹ میں کل رات پناہیں لی ہیں. وہ چھپتے پھرے یہاں پہ کسی کمرے میں پناہ مل جائے، اور پھر مسجد سے اٹھا لیا گیا مولانا نسیم صاحب کو. دستی صاحب کو مسجد میں پناہ نہ مل سکی، وہاں حجرے میں تھے مسجد کے ساتھ، وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا. میرا آج سوال جناب اسپیکر صاحب سب سے پہلے یہ ہے کہ 9 مئی میں جو غلط ہوا وہ غلط تھا، لیکن کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا 9 مئی تھا. 10 ستمبر 2024 پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک کالے باپ کے طور پہ یاد رکھی جائے گی. وہ تاریخ جو بھری پڑی ہے قربانیوں سے، جس میں لیاقت علی خان کا جسد خاکی بھی ہے، جس میں بھٹو صاحب کی پھانسی
پھانسی پہ لٹکتی ہوئی لاش بھی ہے جس میں بے نظیر بھٹو شہید کا ہوا میں بکھرتا ہوا خون سے لبریز جسم بھی ہے، جس میں عمران خان کے بدن پہ 4 گولیاں بھی ہے. لیکن افسوس ہے کل رات ہندوستان سے نہیں، اسرائیل سے نہیں، امریکہ سے نہیں، میرے اپنے وطن کے اداروں کے کچھ لوگ، کون تھے وہ لوگ؟ وہ نقاب پوش کون تھے جو پاکستان کے ایوان میں گھس گئے اور یہاں سے ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے؟ یہ جمہوریت پہ حملہ ہے، یہ پاکستان پہ حملہ ہے، یہ پاکستان کے آئین پہ حملہ ہے. اسپیکر صاحب، پاکستان کا آئین میں ڈیمانڈ کرنے لگا ہوں پاکستان کے پارلیمان میں 25 کروڑ عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے عمران خان کے ایک ادنا سپاہی کے طور پہ کل رات جس نے پارلیمنٹ پہ دھاوا بولا ہے، جہاں جہاں سے آرڈر آیا ہے اگر آرٹیکل 6 لگانا ہے تو ان پہ لگاؤ، ان پہ لگنا چاہیے، کیونکہ کل آپ ادھر تھے آج وہاں ہیں، کل ہم وہاں تھے آج ادھر ہیں. یہ بے عزتی اگر کوئی سمجھے، یہ حملہ اگر کوئی سمجھے، یہ عمران خان پہ نہیں، یہ عامر ڈوگر پہ نہیں، یہ شیخ وقاص پہ نہیں، یہ صاحبزادہ حامد رضا پہ نہیں، یہ حملہ اسپیکر صاحب آپ پہ ہے، یہ حملہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آپ پہ ہے، یہ حملہ شہید بے نظیر کے بیٹے بلاول صاحب آپ پہ ہے، آپ کی سیاست پہ ہے. آج اس پارلیمنٹ کو کھڑا ہونا ہوگا، سوچنا ہوگا، آج سٹینڈ لے لو، آج سٹینڈ لے لو، ورنہ پھر آؤ مل کے اس پارلیمنٹ کو اکٹھے تالا لگا کے چلے جاتے ہیں. تالا لگانا ہے یا پارلیمنٹ کو چلانا ہے؟ اگر چلانا ہے تو کہنا چاہتا ہوں تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا، مرگ مفاجات. یہ پارلیمنٹ اس آدمی کے نام سے چلے گا، اس کے کہنے پہ چلے گا، اس کی فرمودات پہ چلے گا، جس کا نام محمد علی جناح تھا، جو کہہ گیا سٹاف کالج میں کوئٹہ میں کھڑے ہو کے کہہ گیا جناب 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے ہو شوق آئی کرے شکار مجھے. جناب اسپیکر صاحب، میرے محترم کولیگز، بڑی مشکل سے آج پارلیمنٹ جو ہم سب کا ایک جمہوری گھر ہے میں پہنچا ہوں. بہت سے راستے چیک کیے اور آخرکار خیبر پختونخوا ہاؤس کے ذریعے مجھے ایک راستہ ملا اور میں آپ کے بیچ یہاں آ گیا. آج سے 2 سال یا 2.5 سال پہلے محترم اسپیکر صاحب آپ اسی کرسی پہ تھے، میں اس ایوان میں تھا لیکن وہاں تھا، اکیلا تھا. آپ ہمارے بھائی اور بہنیں اس طرف تھے. لیکن آج میں اس بات پہ خوش ہوں کہ گئے وہ دن جب تنہا تھا میں انجمن میں، اب یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں، علی صاحب صاحبزادہ صاحب بھی موجود ہیں. پوائنٹ آف آرڈر پہ جی بات کیجئے. بہت کچھ ہوا ہے رات کو، 4-5 منٹ تو دیجیے گا. جی بتائیے. شفقت صاحب اور ساتھ میں محمود بھائی اچکزئی صاحب بھی، علماء کرام کے نمائندے مولانا صاحب سب یہاں موجود ہیں. کل رات جو پارلیمنٹ کے ساتھ ہوا ہے، جہاں اسپیکر صاحب جمہوریت میں، سیاست میں اریسٹ بھی ہوتے ہیں. آپ کے اس چھوٹے بھائی کو 7 بار اریسٹ کیا گیا بغیر کسی گناہ کے، چھٹ بھی گئے. پکڑ دکڑ 4 جیلیں دیکھی، ڈیتھ سیل دیکھے، اڈیالہ کا ڈیتھ سیل دیکھا جہاں ممتاز قادری صاحب کو رکھا گیا، پشاور کا ڈیتھ سیل دیکھا جہاں صوفی محمد صاحب کو ایک زمانے میں رکھا گیا تھا. لیکن ہوتا ہے سیاست میں، برداشت کرنا پڑتا ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے کاز کے لیے. پیپلز پارٹی کے دوست بیٹھے، آپ نے تو لیڈر کی قربانی دی ہے، آپ کے بھی لیڈر کو جو ہے گرفتار کیا گیا، آپ بھی تکلیف سے گزرے. لیکن کل رات آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے. جناب اسپیکر صاحب، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، 4 گولیاں کھا کے، آپ کا بھائی ہے، نظریاتی اختلاف ہے لیکن اس ملک کا سابق وزیر اعظم ہے. میں نے شہباز شریف صاحب سے جب یہاں تشریف فرما تھے 2 مہینے پہلے، یہی بات میں نے کی تھی کہ شہباز صاحب، آپ کا اور خان صاحب کا نظریاتی اختلاف ہے، لیکن بطور کولیگ اینڈ بطور آپ اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، he was your prime minister. آپ کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ میرے سابق وزیر اعظم سے اختلاف ہیں، لیکن ان کو جو بدن میں گولیاں لگی ہیں میں اس کی انویسٹیگیشن کروں گا.
لیکن آج میرا مقدمہ عمران خان صاحب کا بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں. آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے.